اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز، آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے آنورڈ سٹڈی کریں گے، اور یہاں سے آگے جو 40 آیات ہیں ان آیات کے اندر جو ہے ان کا ایک ہی مرکزی مضمون یا ایک ہی ٹاپک ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ ٹرو سٹیٹس بتایا جا رہا ہے، ان کے متعلق صحیح عقیدہ بتایا جا رہا ہے، جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے ان کے متعلق، تو اس کی جو ہے وہ نگیشن ہو رہی ہے، نفی ہو رہی ہے، اور اللہ جل شانہ جو ہے وہ اپنے نبی کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ان کے متعلق صحیح عقیدہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزاتی طور پر پیدا کیا، اور پھر جو سارے ان کے معاملات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے، یہ ساری چیزیں جو ہے آیات میں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں۔ بیسکلی ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو پھر آپ نے ارد گرد کی جو امپائرز تھیں لائک رومن اور پرشینز، ان کو جو ہے وہ خطوط بھیجے اسلام کی دعوت سے ریلیٹڈ۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک ابھرتی ہوئی پاور ہے، تو اور یہ وہ پاور ہے کہ اب ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس چیز کو ہمیں سیریسلی لینا ہوگا، تو اس سلسلے میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ مناظرہ کرنے کے اس سے، اور نجران جو ہے یہ یمن اور حجاز کے درمیان جو ہے نا یہ علاقہ جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ تو اس وقت کے اندر ان کے جو تھے وہ مذہبی جو تھے پیشوا، وہ سارے جو تھے وہ اس میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرے کے اس نیت سے، کیا مناظرہ کرتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اپنے اس کے اوپر تھے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ ہم مناظرہ کریں گے۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ میں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور انہوں نے مسجد نبوی میں وہ لوگ سارے ٹھہرے، اور اپنے طور پر انہوں نے عبادت کی مسجد نبوی میں، یعنی کہ جو ان کی عبادت تھی جس طرح وہ عبادت کرتے تھے اپنے طریقے پر کی، جس پر صحابہ کو تھوڑا اعتراض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں کرنے دو، یہ جو کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنا سارا سامنے رکھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان آیات کے تھرو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایجوکیٹ کر دیا کہ عیسیٰ کی جو اصل جو ہے ٹرو سٹیٹس جو ان کا ہے وہ کیا ہے، یعنی جو نصارہ کا عقیدہ ہے الوہیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ معاذ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو اس کی ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نفی کی، اور ساری جو چیزیں ہیں وہ اپنے نبی کو بتائیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو بتائیں، مگر وہ اپنے اس پر وہ بضد رہے، انہوں نے نہ مانا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی جو ہے نا وہ دعوت دی۔ مباہلہ یہ ہے کہ دونوں فریق جو ہوتے ہیں وہ ایک میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حق میں جو ہے وہ بد دعا کرتے ہیں کہ جو فریق حق پر ہے وہ بچ جائے گا، اور جو غلط ہے یعنی جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا جو غلطی کر رہا ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب مباہلہ ہوگا تو ان کا جو سردار تھا ابو حارثہ، اس نے وہ یہ کہنے لگا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر وہ خدا سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینے کی بھی دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا قبول کرے گا، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے یہ سچے نبی ہیں، یہ صحیح بات کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اور ان کے سردار نے کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں نے یہ کام کیا یعنی مباہلے والا کام کیا تو پھر قیامت تک کوئی عیسائی جو ہے وہ روئے زمین پر نہیں بچے گا، ختم ہو جائیں گے، اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ تو بہرحال مباہلہ جو ہے وہ نہیں ہوا، اور وہ لوگ اسی طرح جو ہے وہ واپس چلے گئے، اور پھر یہ طے پایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ذمہ بن کریں گے۔ اصل میں بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطوط بھیجے تھے اس میں یہ تھا کہ یا تو آپ لوگوں نے جو ہے ساری جو سلطنتوں کو جو بھیجے جاتے تھے کہ یا تو آپ نے اسلام قبول کرنا ہے، یا پھر آپ کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرنی ہے، ادروائز یہ کہ آپ پھر ذمہ بن کے رہیں گے، یعنی آپ ہمیں ٹیکس پے کریں گے، مسلمانوں کو اپنا حاکم سمجھیں گے اور مسلمانوں کے انڈر رہیں گے۔
تو پھر یہ لوگ جو ہے یہ لڑائی کے لیے تو نہیں تیار ہوئے اور اسلام بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. پھر یہ ذمہ بن کر جو ہے وہ جزیہ دینے لگے, یعنی ٹیکس پے کرنے لگے مسلمانوں کو. اور کچھ جو تھے ان میں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر جو چند ایک تھے انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. موسٹلی نے نہیں کیا, اور اس کی وجہ یہ تھی وہ کہتے تھے کہ ہم رومن سے جو ہے وہ مال لیتے ہیں اور ہمیں وہاں سے پروٹوکول ملتا ہے, تو اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی تو ہمارا تو یہ جو ہے سلسلہ ختم ہو جائے گا, ہمارا تو خطہ بند ہو جائے گا. تو اس بنا پر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. لیکن چند ایک ان میں سے جو تھے وہ جن کے نصیب میں آیا, جن کی قسمت جاگی, تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. تو یہ جو ساری آیات ہیں یہ اسی اس میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ صحیح جو ہے عقیدہ جو ہے وہ بتایا ہے. تو آئیے اب آج کے لیکچر کو ہم بغیر کسی تاخیر کے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ, بے شک اللہ نے چن لیا, آدم کو, ونوح اور نوح کو, وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو, وآل عمران اور آل عمران کو, علی العالمین تمام جہان والوں سے, یعنی تمام جہان والوں پر. ان چار جو ہے نا ہستیوں کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے اس آیت میں. سب سے پہلے آ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام, پھر حضرت نوح علیہ السلام, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, اور پھر آل عمران کا ذکر آتا ہے. اچھا, حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ انسانوں کے جو ہے وہ باپ ہیں. آپ سے جو انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ شرف بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ خلیفہ بنایا, خلافت کی ذمہ داری انسان کو دی. تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو یہ شرف بخشا. جنات بھی تھے, فرشتے بھی تھے, اور بھی جو ہو سکتا ہے پاسبلٹیز ہیں کہ انسانوں کے علاوہ بھی اور بھی کچھ جاندار مخلوقات جو ہے وہ روئے زمین پہ پائی جاتی ہیں, وہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس چیز کے جو ہیں وہ ملتی ہیں, مطلب کچھ آثار ہیں ان چیزوں کے. بہرحال یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ یہ چیز, یہ درجہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی خلافت کی ذمہ داری دی. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب شرک اور بت پرستی پھیلی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا, اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کشتی میں موحدین کو بچا لیا گیا, اور جو بت پرست تھے وہ سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بہت ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں. ان کا جو ہے تمام موسٹلی جو انبیاء ہیں, جو موسٹ آف دا انبیاء ہیں وہ آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ نسل میں سے ہیں, اور آپ جو ہیں وہ زیادہ تر انبیاء کے جو ہے وہ جد امجد ہیں. اور پھر آل عمران کا ذکر ہے. اچھا, آل عمران یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام جو ہے, کیونکہ آگے انہی کی جو ہے وہ ہم واقعہ پڑھیں گے, تو یہ آل عمران جو ہے یہ ان کے جو ہے نا فیملی کی طرف اشارہ ہے, حضرت مریم علیہ السلام کے والد کی طرف. تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان چار ہستیوں کا جو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور ان کو برگزیدہ کیا. ذریتم بعدھا, جو اولاد تھے من بعد ایک دوسرے کی, یعنی جو اولاد تھے ایک دوسرے کی, یعنی یہ سب جو ہے جتنے انبیاء کا بھی ہم نے ذکر کیا یہ سب جو تھے اللہ کے برگزیدہ رسول تھے. اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فضیلت بخشی, لیکن اس کے باوجود جو ہے ان میں سے کوئی الہ نہیں تھا, بلکہ وہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے. حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا, اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو تمام جو ہے وہ انسانوں کا سلسلہ چلا, یعنی کوئی ان میں سے الوہیت کا دعویٰ جو ہے وہ نہیں, نہ تو اس نے خود کیا اور نہ ان میں سے کوئی الہ تھا. اور اسی طرح نصارہ جو تمہارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق, وہ بھی غلط ہے کہ وہ جو ہے ان کے اندر جو تم لوگ الوہیت کا جو ہے عقیدہ رکھتے ہو وہ غلط ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسی طرح رسول تھے, اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے جو ہے ان کی بھی تخلیق ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے, اب سورہ آل عمران کا جو مرکزی جن کو جو خطاب ہے, جیسے سورہ بقرہ میں یہود کی طرف خطاب ہے, تو سورہ آل عمران میں جو ہے وہ خطاب جو ہے وہ نصارہ کی طرف ہے. تو ان کے ان عقیدوں کی جو ہے وہ اصلاح کی جا رہی ہے کہ تمہارا جو یہ عقائد ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ غلط ہے, اور ان کی جو ہے وہ کوئی ان کی بیس نہیں ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے, اور اللہ کو جو ہے ہر ایک چیز کا جو ہے وہ علم ہے. یعنی یہ جو جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی نے نہ خود یہ دعویٰ کیا ہے, اور نہ ہی ان میں سے کوئی جو ہے وہ الہ ہونے کا جو ہے وہ اس میں کسی کے اندر جو ہے وہ الہ ہونے کی کوئی صلاحیت پائی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس آیت میں سمجھائی گئی ہیں, اور جو کرسچنس کا جو عقیدہ ہے اس کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے. اب میری بہنوں جو آیات ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے.
کہ کس طرح ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی. اور یہ ایک عورت کی داستان ہے، تو میری بہنوں آپ لوگوں نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ عورت صنف نازک ہے، عورت کمزور ہے، عورت کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیں مکہ کی ویران وادی کو آباد کرنے والی کون تھی؟ ایک عورت تھی نا، حضرت ہاجر علیہ السلام. ہمارے یہاں ان کا نام ہاجرہ مشہور ہے، اصل نام ان کا حاجر ہے. انہوں نے آباد کیا نا اس کو. تو عورت اگر ویرانے کو آباد کر سکتی ہے نا، تو عورت بہت کچھ کر سکتی ہے. ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے. اللہ نے ہر ایک کے ذمہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی ہوئی ہے. ہمیں اس صلاحیت کو اپنی اس صلاحیت کو جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے، اور پھر اس پر جو ہے عمل کرنا ہے، اس کو کام میں لانا ہے. تو اب جو ہم یہ آیات پڑھیں گے نا، ان کو آپ لوگوں نے بہت غور سے سننا ہے کہ ایک عورت نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص شو کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے رنگ دیا کہ رہتی دنیا کی عورتوں کے لیے وہ مثال بن گئی. تو آئیے پڑھتے ہیں ان آیات کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم پڑھیں اس پر ہمیں عمل کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اذ قالت امرأۃ عمران، اور جب کہا عمران کی بیوی نے، عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، اور ان کا نام ہے حنہ بنت فاقوس. جب حنہ بنت فاقوس نے یہ کہا ربی انی نظرت، اے میرے رب میں نظر کرتی ہوں. کیا نظر کرتی ہوں؟ یعنی انہوں نے ایک منت مانی. وہ کیا منت تھی؟ لکا ما فی بطنی محررن، کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے لیے جو ہے وہ وقف کرتی ہوں، تیرے لیے جو ہے تیری راہ میں اس کو جو ہے میں دے دیتی ہوں. یعنی جب ان کا حمل ٹھہرا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ یا اللہ اگر میرا بیٹا ہوتا ہے تو میں اس کو ہیکل سلیمانی جو اس ٹائم جو تھا معبد تھا اس کی عبادت، اس کے دیکھ بھال کے لیے میں اس کو جو ہے وہ ڈیووٹ کروں گی اپنے بیٹے کو. اس سے کوئی دنیاوی کام نہیں لوں گی. محررن کا مطلب ہے اس کو آزاد کر دوں گی، یعنی اسے دنیاوی کاموں سے آزاد کروں گی، دنیاوی معاملات سے اس کو بالکل چھٹی ہوگی. وہ بالکل تیرے لیے وقف ہوگا، تیرے لیے اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ مختص کروں گی. فتقبل منی، تو قبول فرما مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے، حنہ بنت فاقوس نے اللہ تعالیٰ سے یہ نظر مانی کہ جب ان کا حمل ٹھہرا کہ اے اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اگر میرا بیٹا ہوتا ہے، انہوں نے امید یہ کی کہ اگر میرا بیٹا ہوتا ہے تو اس کو میں معبد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، کیونکہ اس وقت جو تھے معبد کے جو امام تھے وہ تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا. تو اس پر انہوں نے منت مانی کہ ہمیں ایک جانشین چاہیے جو کہ اس معبد کی دیکھ بھال کر سکے. تو اے اللہ تو مجھے اگر بیٹا دیتا ہے تو میں اس کو اس معبد کی جو ہے وہ خدمت کے لیے جو ہے وہ لگا دوں گی. اچھا انہوں نے یہ منت مانی ہے. اچھا منت سے ریلیٹڈ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 4257 کہ منت کسی چیز کو نہیں لوٹا سکتی، اس کے ذریعے بخیل کا مال نکالا جاتا ہے. یعنی ہم جو منت مانتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ یا اللہ تو مجھے ڈیفینس میں گھر دے دے مثال کے طور پہ، تو میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی. یہ ایسی اگر منت مانتے ہیں نا، تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہماری شریعت میں منت کو، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا، اس کو جائز ہے لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پہ اگر آپ غور کریں نا تو سمجھ آ رہا ہے کہ منت کسی چیز کو نہیں لوٹا سکتی، اس کے ذریعے صرف بخیل کا مال نکالا جاتا ہے. یعنی جو کچھ لکھا ہوتا ہے انسان کی تقدیر میں ہونا وہی ہوتا ہے. اللہ اس کے ذریعے یہ بس ایک کر دیتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ویسے تو نہیں دے رہا کسی غریب کو، ہاں منت مان کے کچھ اس کے مال میں سے جو کسی غریب کو فائدہ پہنچ جائے گا. تو منت اور یہ کام خواتین اکثر کرتے ہیں نا، یا جو بھی کوئی کرتا ہے، تو یہ چیز اس کو بہرحال جائز ہے لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا. اس کے برعکس اگر انسان صدقہ کر دے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان یہ کہے کہ اللہ میں تیری راہ میں اپنے مال کو صدقہ کر رہی ہوں، تو اس پر گارنٹی ہے. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا جو اگر وہ ایک دانہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ اس میں سے ایک ایسا پودا نکالتا ہے جس کے 700 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ اس سے جتنا اور بھی چاہے ان کے اس اجر کو بڑھا سکتا ہے. تو یہ منت ماننے کے بجائے اگر ہم صدقہ کر دیں نا کسی مسئلے پر، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ مصیبت کو واقعی ٹالتا ہے، وہ اس سے مصیبت واقعی ٹلتی ہے. منت سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ہم منت مان دیں. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، دھکے پر منت انہوں نے رکھی ہوتی ہے، یا اللہ تو یہ کر دے تو میں یہ کروں گا، یا اللہ تو یہ کر دے میں اتنی نفل پڑھوں گی، یا اللہ تو یہ کر دے میں اتنے روزے، یا اللہ تو یہ کر دے. ٹھیک ہے، جائز ہے، اگین میں بتا رہی ہوں، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور ایک اور چیز میں آپ لوگ کو بتا دوں، اگر کوئی شخص ایسی منت مان دیتا ہے کہ جو گناہ کے کام کیے، تو اس پر صحیح بخاری کی روایت ہے 6696 کہ اللہ کی اطاعت کی کوئی منت ہے تو اس کو پورا کرو، اور اگر نافرمانی کی منت ہے تو اس کو پورا نہ کرو. یعنی اطاعت کی منت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میں 5 روزے رکھوں گی، ٹھیک ہے،
اس کو پورا کریں، کیونکہ اس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہے، آلدو کہ اس کو بہت پسند نہیں کیا گیا لیکن جائز ہے۔ اور اگر یہ کام ایک ہو جائے، مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسی منت مان دے کہ میں نے اپنے فلاں رشتہ دار سے جو ہے وہ کٹ آف کر دینا ہے، ہم آج کے بعد میں نے اس سے بات نہیں کرنی، یا کوئی ایسی منت مان دے کہ جس کے اندر تو کوئی گناہ کا ایلیمنٹ ہے، جیسے کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ منت بھی مانتی ہیں خواتین کے، یا اللہ میں فلاں دربار پہ فلاں مزار پہ پیدل چل کے جاؤں گی۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں اکثر یہ اس طرح کی چیز جو ہے نا پریکٹس کی جاتی ہے کہ ننگے پیر جو ہے میں فلاں دربار پہ جاؤں گی چڑھ کے، تو تو مجھے بیٹا دے دے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا یہ جو ہے گناہ کی منت ہے، ایک تو مزار پہ جانا گناہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک شرک ہے، اور پھر اوپر سے اپنے آپ کو جو ہے تکلیف میں ڈالنا کہ ننگے پیر جا رہے ہیں، تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو ایسی منتوں کو جو ہے وہ پورا نہیں کرنا، اور ایسی منت کو توڑنا ہے، اور اس منت کو توڑنے کا وہی کفارہ ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے سورہ مائدہ کی آیت 89 میں، وہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ ہو تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یا پھر ان کو کپڑا پہنا دیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر 3 دن کے متواتر روزے رکھنے ہیں، یعنی کنٹینیوس روزے رکھنے ہیں۔ یہ قسم توڑنے کا بھی کفارہ ہے اور منت توڑنے کا بھی کفارہ ہے۔ اور کوئی ایسی فضول منتیں نہیں ماننی، اس قسم کی عجیب و غریب جو لوگ مان دیتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، اس قسم کے کوئی کام نہیں کرنے، یہ سارے جو ہیں اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، اور اللہ ان کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور سنن نسائی کی روایت 3857 سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آتا ہے کہ ایک عورت منت مانتی ہے کہ اللہ کے نبی میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں پیدل حج پر جاؤں گی۔ اب پیدل خود کو تکلیف پہنچانے والا کام ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سننا ہے، اس بات کو غور سے سنیے گا، کہ بے شک اللہ تمہاری مشقت سے بے نیاز ہے، سوار ہو کر حج کرو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو نہیں ضرورت تمہارے پیدل حج پہ جانے کی، اس کے کیا بھائی، خواہ مخواہ انسان اپنے آپ کو جو تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ تو ایسی کوئی منتیں بھی نہیں ماننی، اور اگر ایسی ہوں تو جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ چھوٹا بہت چھوٹا بچہ ہو تو یہ منت مان دیتے ہیں کہ اللہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کریں گے۔ یہ تو اکثر لوگ اس قسم کی جو ہے منت مان رہے ہوتے ہیں، تو بہت چھوٹا بچہ ہے، وہ بہت چھوٹے بچے کے ساتھ وہ کیسے کریں گے، اتنا خود کو مشکل میں ڈالنا۔ تو اس کا یہ ہے کہ ایسی منت کو ختم کیا جائے، اس کا کفارہ ادا کیا جائے، اور پھر وہ بچہ تھوڑا بڑا جب ہو جائے، تھوڑا سا سیانا ہو جائے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اور کچھ اپنے جو ہے نا اس کو عقل شعور ہو جائے، اس کے ساتھ جا کے جو ہے وہ عمرہ پرفارم کیا جائے۔ یہ جو ہے وہ اصل شکل ہے۔ اور یہ میں اگین بتا دوں کہ کوئی معصیت والی منت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لا نظر فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی کی کوئی منت نہیں ماننی۔ یہ چیزیں بہت غور سے سمجھنی ہیں۔ اور منت سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اگر اپنا مال صدقہ کر دے تو وہ واقعی انسان کی تقدیر کو جو ہے وہ بدل سکتا ہے، اور اللہ سے دعا کیا کریں، کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے جو اپنے معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کروائیں، نہ کہ ہر چیز پر جو ہے وہ منت مانی جائے۔ اور اچھا ایک اور چیز میں یہاں سمجھا دوں، ایک منت ہوتی ہے اللہ کی رضا کی خاطر، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو ہے وہ مانی کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ منت مانتا ہے کہ اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر آج کے بعد سے تہجد کی نماز پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ اور یا مثال طور پہ کوئی یہ مانتی ہے منت میری بہنوں میں سے کہ اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر، یعنی تجھے راضی کرنے کے لیے آج سے مہینے کے 3 روزے رکھوں گی، ایام 20 کے 13 14 15 چاند کی۔ تو یہ اس منت پر کوئی وہ نہیں ہے، یہ منت پسند کی گئی ہے، یعنی اس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ انسان حاصل کر رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایسی منت کو پسند کیا گیا۔ جس منت کو ڈسکریج کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ تو میرا یہ کام کر، میں پھر یہ کروں گی، یعنی اپنے دنیاوی معاملات انسان جو ہے وہ اللہ سے ٹھیک کروا رہا اور اس کے بدلے میں کہے کہ میں فلاں مسکین کو جو ہے کھانا کھلاؤں گی، یا میں فلاں یہ کروں گی، میں یہ کر دوں گی۔ ایسی منتوں کو بے شک جائز ہے مگر پسند نہیں کیا گیا، اور گناہ کی منت کو تو بالکل جو ہے وہ ڈسکریج کیا گیا۔ اور ایسی کوئی منت اگر کسی نے بھی ہم میں سے کبھی مانی ہے تو اس کو توڑ کے اس کا کفارہ ادا کیا جائے، اور اس سے جو ہے وہ بہتر صورت کی طرف جو ہے وہ موو کیا جائے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ہم جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے منت مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں۔ اچھا دیکھیں اخلاص کا کیا لیول انہوں نے شو کیا اپنے رب کی طرف، کہ اب شوہر بھی نہیں ہے اور اولاد بھی اتنی لیٹ ہو رہی ہے، اور وہ ایک ہی اولاد ہے، تو دیکھیں سوچیں کتنی امیدیں ہوں گی اپنی اولاد سے ان کو کہ میں اس کو بڑا کروں گی، اس سے یہ کام لوں گی۔ نہیں، اس کے برعکس وہ کہہ رہی ہیں اللہ میں اس کو تیرے لیے نظر کر رہی ہوں اور اس سے کوئی دنیاوی کام نہیں لوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا اخلاص ہم سب خواتین کو جو ہے وہ عطا کرے۔ اچھا جی آگے پڑھتے ہیں۔ فلما وضعتها، پھر جب جنا اس کو اس نے،
قالت کہنے لگی ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے وضعتها انثى کہ میں نے تو جنا ہے لڑکی کو. یعنی جب ان کا حمل جو ہے وہ وضع ہوا تو انہوں نے دیکھا یہ تو لڑکی ہو گئی ہے تو کہہ رہی ہیں یا اللہ یہ تو لڑکی ہو گئی ہے. اب اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں واللہ اعلم بما وضعت اللہ کو تو خوب علم ہے کہ تم نے کیا جنا ہے, اللہ کو تو پتا ہے کہ تم نے اس نے کیا جن دیا ہے, اس کے گھر میں کیا آیا ہے. ولیس الذکر کالانثى کہ اچھا اس کے بارے میں ہے کہ یہ دونوں جو ہے اس میں رائے ہو سکتی ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا قول بھی ہو سکتا ہے اور یہ اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یعنی کہ میں نے تو لڑکے کی تھا مجھے امید کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے گا, تو لڑکی تو یہ کام نہیں کر سکتی, اس میں تو کمزوریاں ہوتی ہیں. اور یہ اللہ کا جو ہے ارشاد پاک بھی ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ کا کہ نہیں ہے کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا, ہم یوں بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ تمہیں جو میں نے کوئی عام جو ہے وہ لڑکی نہیں دی, یہ بڑی فضیلت والی جو ہے وہ میں نے تمہیں جو ہے وہ بیٹی عطا کی ہے, اس کی جو ہے وہ عورتوں پر بہت فضیلت ہوگی. اور وہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اپنے زمانے کی عورتوں میں مریم بنت عمران سب سے بہتر تھیں اور اس امت کی عورتوں میں خدیجہ سب سے بہتر ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 342. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مردوں میں تو بہت کمال درجے کو پہنچے, یعنی بہت سارے کامل درجے تک پہنچے ہیں, لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی کمال کو نہیں پہنچا. اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے 3411. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد, فاطمہ بنت محمد, مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہیں. تو یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی جو ہے اللہ جل شانہ نے بتایا, یہ دونوں رائے ہو سکتی ہیں کہ یہ جو ہے تمہارے گھر میں جو بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ کوئی عام بیٹی نہیں ہے, یہ جو ہے وہ بڑی فضیلت والی ہے, اس کو میں جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ اپنے زمانے کی عورتوں میں بہت زیادہ اس کو فضیلت دینے والا ہوں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. وَإِنِّي سَمَيْتُهَا اور میں اس کا نام رکھتی ہوں مریمہ, میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں. وہ حضرت مریم کی والدہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نام جو ہے وہ مریم رکھتی ہوں. اچھا مریم کا مطلب ہے عبادت گزار. اب وہ اپنے بیٹی کا نام رکھ رہی ہیں تو اچھا اس سے ہمارے پاس یہ لیسن ہے کہ ایک تو بچے کا جو نام ہے وہ اچھا نام رکھنا ہے. اور اس پر میں آپ کو ابو داؤد کی روایت سناتی ہوں 4948 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے ابا کے ناموں سے, اپنے باپوں کے ناموں سے جو ہے وہ پکارے جاؤ گے, لہٰذا اپنے نام اچھے رکھو. یعنی اچھا نام رکھنا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اور اسی طرح ابو داؤد کی روایت 4950 سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا. اور صحیح مسلم کی روایت 2132 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو 2 نام بہت پیارے ہیں, عبداللہ اور عبد الرحمن. تو ہم خواتین کو چاہیے کہ جب ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ فرزند عطا کرے تو ان ناموں کے ساتھ جو ہے ان کو نام ان کو منسوب کیا جائے, ایسے نام ان کے ساتھ جو ہے وہ رکھے جائیں. اور عورتوں میں اچھا یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا کوئی برا نام ہے تو اس کو چینج بھی کیا جا سکتا. اور اسی طرح ایک عورت کا نام آسیہ تھا, آسیہ مطلب نافرمان, آسیہ عین الف صاد یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورت کا نام جو ہے وہ چینج کر کے جمیلہ رکھا. یہ ہمیں ترمذی کی روایت سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے 2838 اور 2839 سے. تو یہ اب ہمارا بتایا جا رہا ہے کہ بچے کا نام جو ہے وہ بھی اچھا ہم نے نام رکھنا ہے. ہم لوگ جو ہے وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ اسٹائلش نام رکھنا ہے, آئیکونک نام رکھنا ہے اور پھر اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں. تو یہ ایسی غلطیاں نہیں کرنی. اور لڑکیوں میں زینب, فاطمہ, مریم ایسے نام جو ہے یہ بہت خوبصورت نام ہے, ایسے نام رکھیں تاکہ بچوں کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کا اثر بھی آئے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, ابو داؤد کی روایت ہے 2838 کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے. تو 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے, اس کا نام رکھا جائے اور اس کا جو ہے وہ سر منڈوایا جائے. یعنی بچے کا عقیقہ بھی 7ویں دن کرنا ہے کیونکہ وہ عقیقے کے عوض جو ہے وہ بچہ گروی ہوتا ہے. جب بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ اس سے آزاد ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ بچے کا نام بھی جو ہے وہ رکھا جائے اور اس کا سر بھی منڈوایا جائے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ترمذی کی روایت 1519 سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کا جب آپ سر منڈوائیں تو جو اس کے بالوں کا وزن ہو اس وزن کے عوض جو ہے وہ چاندی بھی صدقہ کرنی ہے. یہ بھی ہمارے پاس آتا ہے. اور ترمذی کی روایت 1516 سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکری ذبح کرنی ہے اور لڑکی کے لیے 1 بکری ذبح کرنی ہے, جو بھی صاحب استطاعت ہو. اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو وہ عقیقے میں اس طرح کرے. یعنی کہ سارے یہ جو چیزیں ہیں ان کو فالو کریں تاکہ بچے کے لیے جو ہے آسانی ہونی چاہیے. اور بچے کا عقیقہ جو ہے 7ویں دن کر دینا چاہیے. تو یہ جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے اگر استطاعت ہے تو. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں.
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی ذریت کو بھی یعنی اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے. یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو، یعنی اولاد تک کی انہوں نے فکر کی ہے، آگے نسلوں پوری کی فکر کی ہے کہ میں ان کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے. اور اس پر میں آپ کو جو ہے وہ صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 4548 کہ شیطان جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ٹھونکا مارتا ہے، یعنی اس کو ایسے چوکا لگاتا ہے، کچوکا، جس سے بچہ رونے لگ جاتا ہے، سوائے دو ہستیوں کے، ایک حضرت مریم علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کو جو ہے وہ شیطان ان تک جو ہے ان کو نہیں کر سکا، کیونکہ ان کی والدہ نے جو ہے وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ شیطان رجیم سے جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ پناہ لے لی. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب عورتیں جو ہے وہ جب وضع حمل ہونے لگے تو اس وقت جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ لیں تاکہ بچے کے اوپر جو ہے وہ شیطان کا اثر جو ہے وہ نہ آ سکے، شیطان سے اس کو بچایا جا سکے. اور یہ ساری چیزیں دیکھیں. اور اچھا اب یہ ہم آیات جو ہے وہ یہیں تک انشاءاللہ اس لیکچر میں اب جو بات آپ سے میں کرنے جا رہی ہوں آپ لوگوں نے اس چیز کو بڑے غور سے سننا ہے، جو ہمارے لیے لیسن ہے ابھی تک کی آیات میں. آگے ہم پورا واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، کہ حضرت حنا نے اللہ جل شانہ سے منت مانی کہ میں میری کوکھ میں جو کچھ ہے میں اس کو تیرے لیے وقف کر رہی ہوں. یعنی شوہر بھی نہیں ہے، اولاد بھی بہت لیٹ ہو رہی ہے، اور اولاد بھی ظاہر سی بات ہے ایک ہی ہے، وہی ایک ہے جو حمل میں جو ان کے پیٹ میں ہے، اور وہ یہ نظر مان رہی ہیں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں. تو یہی چیز اگر ہم خواتین بھی سمجھیں نا کہ اللہ کے لیے ایسا اخلاص شو کریں اور اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دیں. اور اللہ کے لیے وقف کرنے سے یہی مراد نہیں کہ ہم اس کو کوئی مطلب کہتے ہیں نا لوگ کہ حافظ بنا دینا، عالم دین بنا دینا. بے شک یہ بھی دین کا بنیادی علم ہر ایک پر ضروری ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہی ہے اور وہ ڈاکٹر جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، انسانوں کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ بھی دین ہی کی خدمت ہے. اگر کوئی ایسا جج بن جاتا ہے جو دین کے مطابق، حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو وہ بھی دین کی خدمت ہے. اسی طرح اگر کوئی سرکاری کسی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ حق کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہا ہے، تو وہ بھی دین کی خدمت ہے. کوئی انجینئر ہے، کسی ماں نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا اور وہ اپنے کام کے ساتھ اخلاص شو کر رہا ہے، آنیسٹی سے کام کر رہا ہے، تو وہ بھی دین ہی کی خدمت ہے. ضروری نہیں کہ اپنی اولاد کو وقف کرنے سے مراد یہ ہو کہ ہم نے جو ہے وہ صرف ان کو جو ہے وہ صرف حافظ بنانا ہے یا وہ کرنا ہے جو ہمارے ہاں ایک روایتی جو ایک سوچ رکھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. اور پھر اگین میں کہوں گی کہ دین کا بنیادی علم جو ہے وہ ہر ایک پر فرض ہے. یعنی کہ کوئی اگر ڈاکٹری کی طرف گیا تو وہ اس نے قرآن کو جو ہے وہ ہاتھ ہی نہیں لگایا، یہ کسی صورت نہیں ہے. اور کوئی یہ کہہ دے کہ ہاں بھائی میں لوگوں کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، نماز نہ پڑھے، یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے. یعنی کہ ہم نے اپنی اولادوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں. اچھا یہ اس چیز کی اب ہمیں سمجھ کیسے آئے گی کہ ہم نے آیا اپنی اولاد کو کس سائڈ اور کس ڈائریکشن میں ڈالنا ہے؟ تو اس کا حل ہے کہ انسان اپنے رب سے دعا کرے. جب ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندے کی دعا سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتائے گا ہمیں کہ ہمیں اپنی جو نسل ہے اس کو کیا ڈائریکشن دینی ہے، اپنے بچوں کو کیا ڈائریکشن دینی ہے، کس سائڈ انہیں بھیجنا ہے. نیت ایک رکھیے گا میری بہنوں، نیت ایک رکھیے گا، وہ ہونی چاہیے اللہ کی رضا اور اللہ کی دین کی خدمت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت. چاہے وہ کسی بھی جگہ، کسی بھی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی کرسی پہ ہے، کسی بھی شعبے میں ہے، کسی بھی جگہ ہے، ان کا جو ہے نا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا، اللہ کے بندوں کی خدمت اور اللہ کے دین کی خدمت. یہ جب اس سوچ کے ساتھ ہم اپنی نسل کو پروان چڑھائیں گے تو یقین مانے، ابھی ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں نا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو، اخلاص کو اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا ان خاتون کا جو ہے وہ ذکر ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو باقی رکھ دی ہے کہ جب تک قرآن پڑھا جائے گا میری بندی تیرا تذکرہ ہوتا رہے گا. یعنی اللہ کے لیے جب کوئی خالص ہوتا ہے نا تو اللہ پھر اس کو رنگ دیتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے. اور وہ دعا کر رہی ہیں اللہ میں اپنی اولاد کو اور اپنی اولاد کی اولاد تیری پناہ مانگتی ہوں شیطان سے. یعنی اتنی فکر انہوں نے کی. اچھا یہ بھی ہم میں سے کتنوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو شیطان سے بچانے کی کتنی فکر کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے ایک وہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو شیطان سے بچانا ہے اور اپنی اولاد کو اللہ کی راہ کے لیے جو ہے وہ وقف کرنا ہے.
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے اس میں ہو کہ تم نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ عالم دین بنانا ہے, کسی کے لیے ہو کہ تم نے اپنی اولاد کو ایک اچھا ڈاکٹر بنانا ہے, کسی کے لیے ہو تم نے اپنی اولاد کو ایک اچھا سائنسدان بنانا ہے, اور سب کے لیے اپنا شعبہ ہو سکتا ہے, کسی طرح بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی کام جو ہے ہر ایک کو ڈیوٹی اسائن کی ہوتی ہے. یہ پتہ کیسے چلے گی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم اپنی اولاد کو تیری راہ میں وقف کرتے ہیں, تو ان سے جس طرح جو کام لینا چاہتا ہے تو لے لے. اور دین کی خدمت انسان ہر شعبے میں بیٹھ کے کرے, کسی بھی جگہ وہ ہے وہ دین کی خدمت کرے. وہ دائی ہونا چاہیے, حق کی بات کو پھیلانے والا ہو, برائی سے روکنے والا ہو. یہ کام ہر ایک کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ کسی بھی اس میں ہے, پروفیشن میں ہے. اور اس سوچ کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ جب ہم اپنی اولاد کو پروان چڑھائیں گے, یقین مانے اللہ ہمیں بھی رنگ دے گا اور اللہ ہماری نسلوں کو بھی رنگ دے گا. اور اگر ہم اس چیز سے ہٹا کر ان کو دنیا داری کی طرف ہی صرف لگا دیں گے کہ وہ صرف دنیا ہی کے ہو کے رہ جائیں, اور یہ سوچیں کہ ہم نے جو ہے وہ صرف پیسہ کمانا ہے, دنیا بنانی ہے, تو یقین مانے دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی ہاتھوں سے. ملنا کچھ نہیں ہے سوائے ہاتھ ملنے کے, کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارے پاس. وہ اولاد جس کے اوپر ہم اتنا پیسہ لگا کے اس کو پڑھائیں گے, جس کے اوپر ہم اتنا اس کی تربیت اور اس کو کھانے پلانے اور ساری اس کی جو آسائشیں پوری کرنے کے لیے پیسہ لگائیں گے نا, وہی اولاد خون کے آنسو رلائے گی. وہی اولاد, یقین مانے وہی اولاد جو ہے نا, اسی کے ہاتھوں نا انسان جو ہے نا وہ رسوا ہو جائے گا. تو آج اس لیکچر کے بعد میری بہنوں یہ نیت بنا دیں. شیطان ہر ایڑی چوٹی کا وسوسہ ڈالے گا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو کہیں گے نا کہ ایک ایسا ہو کہ جو اللہ کے دین کی خدمت کرے, لوگوں کے کام آئے, تو پہلا وسوسہ یہ آئے گا کہ دنیا پھر کیسے بنے گی اگر اللہ کے دین کی خدمت ہوگی, اگر وہ فری سستے داموں میں جو ہے وہ لوگوں کا علاج کر رہا ہے یا سستے اس پہ جو ہے وہ لوگوں کے کام کر رہا ہے, تو وہ خود کیا کمائے گا, اس کے اپنے پاس کیا بچے گا. تو یقین مانے جب ہم اس پورے واقعے کو آگے پڑھیں گے نا کہ جس طرح اگلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی اللہ کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق روزی ساری چیزوں کی ذمہ داری لے لیتا ہے. اللہ کہہ دیتا ہے کہ اب اس کی ذمہ داری میرے پاس ہے, کیونکہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے وقف کیا تھا معبد کی خدمت کے لیے, اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے, جب ان کو جو ہے وہ کفالت میں دیا حضرت زکریا علیہ السلام کی, تو کیا دیکھتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے جب بھی وہ ان کے کمرے میں جاتے جہاں وہ عبادت کرتی, وہاں پہ مختلف قسم کی روزیاں پڑی ہوتی, بے موسمی پھل پڑے ہوتے. تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں آگے سے کہ یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. یعنی کہ جو اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے تو اللہ کے لیے پھر کچھ مشکل نہیں ہے اس کو کہاں سے رزق اور روزی دے دے, اس کے لیے کہاں سے اس کے کام بنا دے. ہمارے صرف کرنے کا یہ کام ہے. آج کے لیکچر کا جو لیسن ہے, جو آج کے لیکچر کا امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے, اپنی اولادوں کو اللہ کی راہ میں ڈیووٹ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ دے کہ ہم نے ہماری اولاد سے اللہ تعالیٰ نے کون سا دین کا کیسا کام لینا ہے, کیا خدمت لینی ہے. یہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. بے شک اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے. اور اسی کے ساتھ آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اپنی راہ میں جو ہے وہ چن لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.